ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امر حق کا اعلان کیا تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی طرف سے سخت اذیت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فوراً ہی آپ پر ایمان لے آئی۔ اب تک وہ آپ کی زندگی میں شریک تھی، اب وہ آپ کی مصیبتوں میں شریک ہو گئی۔ مخالفین آپ کے گرد جمع ہو کر شور مچاتے، طرح طرح سے آپ کو ستانے کی تدبیریں کرتے۔ یہی حالات تھے کہ ایک روز اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیجیے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے دوں جو موتیوں کا ہے، وہاں نہ شور ہے اور نہ تکلیف۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بشارت ہے اور عام اہل ایمان کے لیے نصیحت۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے وہ کامیابی کی پیشگی خبر تھی اور دوسروں کے لیے وہ کامیابی کی طرف رہنمائی۔ مومن کو موجودہ دنیا میں سرکش انسانوں کی طرف سے اذیتیں پیش آتی ہیں، ان کا شور اور ان کے اشتعال انگیز الفاظ سننے پڑتے ہیں۔ ایسے موقع پر مومن کو یہ نہیں کرنا کہ وہ ایسے لوگوں سے لڑنے لگے۔ اس کے برعکس مومن کو چاہیے کہ وہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی توجہ آخرت کی طرف موڑ دے، آخرت کے کاموں کی طرف لگا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ، مجھے ان ناخوشگواریوں پر صبر کی توفیق دے اور میرے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنا دے جہاں نہ کوئی تکلیف ہو اور نہ ہی کسی قسم کا شور و غل۔ دنیا میں ایک آدمی خدا پرستی کا پیغام لے کر کھڑا ہوا اور انسان پرست لوگ اس سے بگڑ کر اس کے خلاف شور و غل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے عمل کرنے کی طرف پکارے مگر لوگ اس کو ستانے اور پریشان کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اسے صبر کرنا چاہیے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو اگلی دنیا میں قیام کرنے کے لیے ایسا نفیس ماحول دیں گے جہاں وہ ابدی طور پر شور اور تکلیف دونوں سے محفوظ رہ کر پرراحت زندگی گزار سکے۔